ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح میں یہ جان جاؤں کہ اس سال کس کا حج قبول ہوا اور کس حاجی کا حج اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی خواہش لیے میں عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات گئے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں ایک آواز سنی کہ اس سال سوائے ایک بندے کے اللہ پاک نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ بد نصیب کون ہے جس کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے سخت ناراض ہے اور اس کا حج اس کے منہ پر مارا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو وہ بندہ میں ہی ہوں۔ میرا سارا دن اسی غم و غصہ میں گزر گیا کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو۔ دن گزرنے کے بعد رات کو بھی مجھے پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو کوئی عجیب سی آواز آئی۔ آواز نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم وہ شخص نہیں ہو جس کے بارے میں تجھے خواب میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا حج قبول نہیں کیا وہ خراسان کے شہر بلخ کا رہنے والا ہے اور اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں خراسان سے جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس گیا۔ وہاں جا کر میں نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی حاجی بلخ شہر سے آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جی حضور، بلخ شہر سے کافی حاجی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان حاجیوں سے کہا کہ محمد بن ہرون نامی کا کوئی شخص ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی جناب، اس نیک اور پرہیزگار بندے کو کون نہیں جانتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان لوگوں سے اس بندے کی نیک نامی کا سنا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، خواب میں تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ اب کہاں مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ کے کسی غریب ترین بستی میں رہ رہا ہوگا، وہ ایسے ہی گھروں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے بعد اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ کے ویران علاقوں میں چلا گیا۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں مجھے مل گیا۔ وہ ایک دیوار کے پیچھے نیچے زمین میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابن ہرون ہے۔ میں اس بندے کی جسامت دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈالی ہوئی تھی، جس کی مدد سے اس نے اپنے ہاتھ کو گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں بیڑیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن تھا۔ میں جب اس بندے کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بصرہ شہر سے آیا ہوں، میرا نام مالک بن دینار ہے۔ اس نے جواباً کہا، اچھا تو وہ مالک بن دینار ہے جس کے علم و تقوی کے چرچے سارے عراق میں مشہور ہیں۔ میں نے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نیک و پرہیزگار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تقوی و پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، حتیٰ کہ وہ آرام و عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دنیاوی چیزیں موجود ہی نہیں، اس لیے ہم ان سے دور ہیں۔ جب میں نے اپنی بات پوری کر لی تو اس نے پوچھا، اے ابن دینار، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر میرے بارے کوئی پیغام ہے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شرماتے ہوئے بولے، اس بندے نے کہا، اے ابن دینار، تجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر بات بتاؤ، کیا بات ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سن کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، 40 سال سے مسلسل حج کے موقع پر یہ خواب کسی نیک بندے کو آتا ہے جو مجھے سنا کر جاتا ہے کہ تو جہنمی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تیرے سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ جو ہر سال حج کے موقع پر کسی نہ کسی کو یہ خواب آتا ہے؟ اس بندے نے کہا، ہاں، میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی بخشش ناممکن ہے۔ میں ایک بہت بڑا شرابی تھا۔ ایک دن میں شراب پی کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میں بہت زیادہ نشے میں تھا کہ مجھے ہوش نہ تھی، میں ادھر ادھر گر رہا تھا۔ میری والدہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، اس تندور میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب والدہ میرے پاس آئی تو میں ادھر ادھر گر رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے تھام لیا اور کہا، بیٹا، کل پہلا روزہ مبارک ہے،
لوگ ساری رات عبادت کر کے صبح روزہ رکھیں گے اور تیری رات اور صبح اسی طرح گزر جائے گی۔ تو مسلمان نہیں، تجھے اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں آتا کہ تو کیا کر کے آیا ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ میری ماں نے جب یہ بات کہی تو مجھ سے میرے غصے پر کنٹرول نہ ہو سکا اور میں نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اس کی چھاتیوں پر گھونسے مارے اور اس کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ میں نشے سے بکواس کر رہا تھا کہ میری بیوی نے جب یہ خوفناک کام دیکھا تو اس نے مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گیا تاکہ لوگوں کو اس ماجرے کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ میں نشے میں پڑا رہا، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے، اس کو کھولو۔ اس نے غصے سے بولتے ہوئے کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ میں تیرا دروازہ کھولوں۔ میں نے بیوی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیوں میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے جس کی معافی تجھے کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے حیرانگی سے کہا کہ کیا بات ہو گئی ہے جس کی مجھے کبھی معافی نہیں ملے گی؟ بیوی نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے دروازے کو توڑ کر تندور کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ میری ماں آگ میں جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو دروازے کی دہلیز پر رکھ کر کاٹ دیا اور اس سرخ جلتے ہوئے لوہے سے اپنے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر دیے، اس میں زنجیر ڈال کر اپنے گلے میں پہن لی اور اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں۔ اس وقت میرے پاس 8,000 دینار، 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے۔ میں نے دینار اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیے اور لونڈیاں اور غلام آزاد کر دیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میری 40 سالہ روٹین ہے کہ میں ہر دن روزے کی حالت میں گزار دیتا ہوں اور رات کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگتا ہوں۔ 40 دنوں کے بعد افطاری میں تھوڑا بہت پانی یا کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ میری یہی داستان ہے کہ میں 40 سال سے حج کے موقع پر آتا ہوں اور ہر سال کسی نہ کسی نیک بندے کو میرے متعلق ایسا ہی خواب آتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ساری داستان سن کر میں نے اس طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے بدبخت انسان، بہت ہی جلد تجھے عذاب ملنے والا ہے۔ تجھے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ زمینی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پھر میں اس کے پاس ہی ایسی جگہ پر چھپ گیا جہاں سے وہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں وہاں سے چلا گیا ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے والے، اے مجبور لوگوں کی مجبوریاں اور پریشانیاں حل کرنے والے، اے زمین و آسمان، سمندروں، جنگل پیدا اور نہ پیدا کرنے والے، میری لاج رکھ لے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، قبر کا عذاب مجھ سے دور کر دے۔ اے اللہ، میری سب خطائیں معاف کر دے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھ پر اپنی رحمت فرما، میری سب غلطیاں دور فرما۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے۔ اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے کہ تو رحیم ہے، غفور ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سب ماجرا دیکھ کر اپنی منزل کی طرف آ گیا۔ میں جب رات کو سویا تو خواب میں مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو دنیا والوں کو خدا کے رحم و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ دنیا و آسمان سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گناہ گار بندے محمد بن ہارون کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جا کر کہنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے ظلم کا حساب لوں گا، اگر کسی نے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے تو میں مظلوم کو اس کا حساب دلوا کر رہوں گا۔ اے ابن ہارون، روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے اس قتل کا فیصلہ کرے گا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق تجھے مضبوط زنجیروں سے باندھ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھ کو 3 دن اور رات کے برابر دوزخ کی آگ میں پھینکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری مخلوق میں جو بھی کسی کو قتل کرے گا یا شرابی ہوگا، میں اس کو جہنم کی آگ میں ضرور پھینکوں گا۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں آ جائے گا، ورنہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم و کرم ڈال دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، میرے بیٹے کی بخشش فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پاس بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ابن ہارون کے پاس چلا گیا اور فرمایا کہ مجھے آج رات پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے اس طرح فرمایا ہے۔ پھر میں نے اس کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک سارا خواب بیان کر دیا۔ وہ میرا یہ خواب سن کر خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اسی وقت وہ دنیا فانی سے پردہ کر گیا۔ میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا۔ اس کی نماز جنازہ میں سب نے شرکت کی اور اس کی مغفرت کی دعا کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔